بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل طریقہ جدیدہ جاری و ساری ہے، اس کا تیسرا اور آخری جز ہم الحمدللہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا بھی آج ہم سبق نمبر 10 الدرس العاشر پڑھیں گے۔ بہت زبردست سبق ہے، اس میں دو دوست ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو ایک روٹین ہے پڑھنے پڑھانے کی، کھیلنے کی، کھانے پینے کی، یہ سارا جو معاملہ ہے، تو اور اس طرح ان کی جو خوبیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، جو ان کی ذہانت وغیرہ کی باتیں ہوں گی، تو اس طرح کی یہ چند چیزیں ہوں گی۔ بہت زبردست سبق ہے، اس کے اندر آپ کو کافی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ان دونوں کے نام ہیں زہیر و حسان۔ زہیر، ٹھیک ہے، زہیر اور حسان، یہ دو دوست ہیں۔ تو سب سے پہلے الفاظ معنی جو سبق کے اندر یوز ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں نشیطتن، ٹھیک ہے، نشیطہ کی یہ آگے تثنیہ ہے، نشیطن نشیطانی۔ تو اب نشیطانی یعنی ایکٹیو، چست، ٹھیک ہے، دو چست ترجمہ کریں گے، دو چست۔ اسی طرح سب کا ترجمہ آگے کریں گے، حمیمانی، دو دوست، ٹھیک ہے۔ حمیم لیکن ویسے دوست تو بولتے ہیں نا صدیق کو بھی، لیکن یہ حمیم لفظ لے کے آئے، اس کا مطلب ہوتا ہے گہرے، ٹھیک ہے، کلوز، یا جسے کہتے ہیں جگری دوست، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح گہرے دوست کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حمیم۔ دو کلوز دوست، گہرے دوست۔ ذکی یعنی، ذکی کہتے ہیں کلیور کو، انٹیلیجنٹ، ذہین، دو ذہین۔ یفتریکانی، وہ جدا ہوتے ہیں دونوں، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع آ گیا۔ یتأخرانی، وہ پیچھے رہنا، ٹھیک ہے، پیچھے رہنا کے معنی میں کریں گے، وہ پیچھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مؤخر کے معنی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر پیچھے رہنا کا معنی کریں، جس طرح کے آگے یوز بھی ہوگا۔ آگے ہے یعصیانی، عصا یعصی، نافرمانی کرنا، ٹھیک ہے، حکم نہ ماننا، اس طرح کے معنی میں آئے گا۔ یکسرانی، تکسیر لفظ سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے، تکسیر، کوتاہی کرنا، کم کرنا، ٹھیک ہے۔ تکسیر جس طرح کہتے ہیں نا، یہ جو حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر گانج کروانا، ٹنڈ کروانا، ٹھیک ہے، حلق کروانا جسے بولتے ہیں، تو یہ ایک حکم وہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نہیں کروانا تو پھر بال کٹوائے جاتے ہیں، مطلب اس کی پھر مخصوص مدت ہے، مخصوص مقدار ہے، تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تکسیر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی سے ہے، یعنی کم کرنا۔ یکسرانی، وہ کم کرتے ہیں یا کوتاہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے ہے زہیر و حسان، زہیر اور حسان، طفلانی صغیرانی و صدیقانی حمیمانی یسکنانی فی منزلینی متجاوزینی ویلعبانی معا۔ زہیر اور حسان دو بچے ہیں۔ کیسے بچے ہیں؟ کہتے ہیں صغیرانی، چھوٹے بچے ہیں، ننھے منھے بچے ہیں۔ کیسے کو دوست کیسے ہیں؟ کہتے ہیں وصدیقانی حمیمانی، دو گہرے دوست ہیں۔ رہتے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں یسکنانی، وہ رہتے ہیں کہاں پر؟ کہتے ہیں فی منزلینی، دو گھروں میں، یعنی رہتے تو اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن وہ گھر کتنی دور ہیں، کتنی نزدیک ہیں، تو یہ آگے بیان کرتے ہیں متجاوزینی، وہ دونوں قریب ہیں، یعنی اس ایک ہی محلے میں گویا کہ، ٹھیک ہے، یہاں پر جو مفہومی معنی بنے گا۔ اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بیوت متجاوزۃ، یعنی قریب قریب گھر ہونا، ٹھیک ہے، تو اسی سے یہ لفظ متجاوزینی، قریب قریب۔ معاً، اکٹھے، ویلعبانی معاً، اور وہ کھیلتے ہیں معاً، اکٹھے، ٹھیک ہے۔ میں اس کی ترکیب بعد میں عرض کرتا ہوں کہ معاً کیسے اور کیا استعمال، کس طرح یہ استعمال ہوتا ہے۔ وَيَذْهَبَانِ مَعًا وَيَجِيئَانِ مَعًا وَلَا يَفْتَرِقَانِ أَبَدًا، وہ اکٹھے کھیلتے ہیں، وَيَذْهَبُونَ مَعًا، وہ اکٹھے جاتے ہیں اور اکٹھے آتے ہیں، اور وَلَا يَفْتَرِقَانِ، اور وہ جدا نہیں ہوتے، أَبَدًا، ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ ویسے تو معنی اس کا ہوتا ہے أَبَدًا، ہمیشہ، لیکن یہاں پر جو معنی فٹ ہوگا وہ ہوگا وَلَا يَفْتَرِقَانِ أَبَدًا، وہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتے۔ اچھا، اب یہاں پر دو ترکیبیں ہم نے سمجھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے بھی چند اسباق گزرے ہیں، چند الفاظ کہ جن کے ترکیبیں جو عجیب و غریب ہوتی ہیں نا، تو وہ میں نے الحمدللہ وہ ساتھ ساتھ کوشش کی ہے۔ تو اب یہاں پر جو دو نئے الفاظ ہیں، ان کی دونوں کی ہم ترکیبیں سیکھیں گے۔ ایک ہے معاً، اور دوسرا آخر میں جو ہے آخر میں أبدًا۔ تو ان دونوں کو سب سے پہلے معاً، اس کو سمجھیے کہ یہ معاً جب عبارت میں آ جائے تو یہ معاً جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ منصوب ہوتا ہے، تو کیوں ہوتا ہے، تو کیسی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس کا دو طرح ترکیب کر سکتے ہیں معاً کی، دو طرح۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ظرفیت کی بنا پر، یعنی ظرف، ٹھیک ہے، یعنی مفعول فیہ جسے سمجھیں، تو مفعول فیہ کی بنا پر یہ منصوب ہوتا ہے۔ تو مفعول ظرف آپ کو پتہ ہے کہ وقت یعنی زمانے کو بتا رہا ہوتا ہے یا مکان کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی یعنی عبارت جو نکلے گی، اس کی مثال یوں دی جاتی ہے ایک بکس کے اندر، جیسے کہتے ہیں خرجنا معاً، ہم اکٹھے نکلے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہاں بات ہو رہی ہے کہ یلعبانی، وہ کھیلتے ہیں، معاً، اکٹھے،
تو یہ زمانے یا مفعول فی اگر اس کو بنانا ہو تو کیسے بنے گا؟ تو پھر اس کو اس طرح طویل میں کریں گے یعنی زمان کے والے سے کہتے ہیں، یعنی فی زمان مان کا کریں گے فی زمان واحد یا فی ساعت واحدۃ، ٹھیک ہے، اس طرح کی ترکیب کر سکتے ہیں جس طرح آگے بھی آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح، اور بعض نے اس کو کہا کہ یہ حال یعنی حالیت کی بنا پر، حال بننے کی وجہ سے یہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح مثال کے طور پر خرجنا معاً، ہم اکٹھے نکلے، یعنی ای مجتمعین، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ معاً کی تھی، اور آگے جو لفظ ہوا نا ابداً، تو اس کا بھی ایک استعمال ہوتا ہے مفعول فی کے طور پر، تو ظرف یعنی ظرف زمان ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہوتا ہے جو ابداً۔ تو لیکن اس کی تھوڑی سی قید اور بوجھ ایک نشانی بیان کر رہے ہیں کہ یہ استعمال ہوتا کیسے ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عموماً نفی کے بعد آتا ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا ولا یفتریقان ابداً، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتے، تو یہاں نفی کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ نفی کے بعد عموماً آتا ہے، یعنی زیادہ تر آپ جو دیکھیں گے نا یہ ابداً، تو یہ ابداً نفی کے بعد ہوگا، لیکن یہ اس بات کے بعد بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی مثال ہوتی ہے جس طرح قرآن پاک کے اندر آپ نے بارہا سنا ہوگا خالدین فیہا ابدا، ٹھیک ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نفی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثبت ہے، یعنی اس بات کا جملہ ہے۔ بہرحال آگے آئیے، کہتے ہیں ینامانی، نوم، نون واو میم اس کا مادہ ہے، سونا، ٹھیک ہے، ناما ینامو، ینامانی فی المسائی، وہ شام کے وقت سوتے ہیں، ٹھیک ہے، کب، کتنے مطلب وقفے میں، کہتے ہیں فی ساعت واحد، ایک ہی وقت میں، یعنی جب اس نے سونا ہے اس کا بھی وہی ٹائم ہے۔ وَيَسْتَيْقِظَانِ فِي الصَّبَاحِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَتَنَاوَلَانِ طَعَامَهُمَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، وہ صبح کے وقت بیدار ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، اور وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں اپنا اپنا، ٹھیک ہے، طعامہما، وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں، تناول کرتے ہیں ایک ہی گھڑی میں، ٹھیک ہے، ایک ہی لمحے میں یا ایک ہی وقت میں۔ اچھا آگے کہتے ہیں یذهبان الی المدرسۃ معا ویدخلان غرفۃ الصف معا، ٹھیک ہے۔ اچھا کہتے ہیں وہ دونوں اسکول جاتے ہیں یا مدرسے جاتے ہیں اکٹھے، اور غرفۃ الصف یعنی کمرے کا، کلاس روم، ٹھیک ہے، کلاس روم کو بولتے ہیں، غرفہ ویسے کہتے ہیں کمرے کو، صف کہتے ہیں درجے کو، تو وہ یہاں پر لفظ استعمال ہوگا کلاس روم، تو وہ دونوں کلاس روم میں بھی اکٹھے داخل ہوتے ہیں۔ وَيَجْلِسَانِ فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، اور وہ بیٹھتے ہیں دونوں کس پر، کہتے ہیں ایک ہی ڈیسک پر، ایک ہی بینچ پر، جو سیٹ ہوتی ہے بیٹھنے والی، تو اس پر وہ بیٹھتے ہیں۔ وَهُمَا تِلْمِيذَانِ نَشِيطَانِ ذَكِيَّانِ لَا يَتَأَخَّرَانِ عَنِ الْمَدْرَسَةِ أَبَدًا۔ اچھا وہ کہتے ہیں وہ دونوں جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جو پیپل ہیں، تو کیسے ہیں، کہتے ہیں ان کی آگے صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ نشید لفظ آپ نے اس پر بھی سنا تھا، ایکٹیو کو، چست کو، تو یہ دونوں چست ہیں، ذہین ہیں، اور لا یتاخرانی، اور وہ پیچھے نہیں رہتے مدرسے سے کبھی بھی، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، نیکی کرنے کا ہو یا کھیل کود کا ہو یا مطلب پڑھائی کا معاملہ ہو یا کوئی اور اسپیچز وغیرہ یا دیگر چیزیں ہوں، تو کبھی پیچھے نہیں رہتے، ہر معاملے میں وہ آپ کو پہلے صف میں نظر آئیں گے۔ اچھا آگے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں وَلَا يَعْصِيَانِ لِمُعَلِّمِهِمَا أَمْرًا، کہتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ دونوں نافرمانی نہیں کرتے، کس کی، لِمُعَلِّمِهِمَا، ان دونوں کو جو اساتذہ ہیں، ان کے جو استاد گرامی ہیں، جو تعلیم دینے والے ہیں، علّمَ يُعَلِّمُ تعلیم، اسی سے معلم سکھانے والا یعنی استاد، امراً حکم کو، یعنی ان کے حکم کی کبھی بھی حکم عدولی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور پھر کیا ہے، کہتے ہیں وَلَا يُقَصِّرَانِ فِي آدَاءِ وَاجِبٍ، اور کسر مطلب کوتاہی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، کس میں، کہتے ہیں فی آدائی واجب، واجب مطلب جو ان کے اوپر ہوم ورک وغیرہ یا لازم چیزیں تھیں جو ان کے کرنے والی تھیں، تو اس کے ادا کرنے میں یہ کمی کوتاہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا سبق، آگے ہے مشق، بالکل سیم سوالات ہوں گے۔ تو کہتے ہیں عجیب تو جواب دے انیل اسئلۃ التالیۃ کتابۃ و مشافہۃ، آنے والے سوالوں کے لکھ کر اور زبانی مزبانی جواب دے۔ من ہما زہیر و حسان، زہیر اور حسان کون ہے؟ حل یسکنان فی منزلین متباعدین، اب اوپر جو سوال آپ نے سنا تھا نا پہلی لائن میں، اس کے یہاں پر آپ نے الٹ جواب، یہاں پر الٹ سوال ہے، کیا وہ رہتے ہیں دو گھروں میں؟ کون سے گھر کہتے ہیں جو دور دور ہیں، ٹھیک ہے، متباعدین بہت لفظ آپ نے سنا ہوگا، یا اسی طرح بعید، ٹھیک ہے، تو اسی سے کیا وہ دور دور کے دو گھروں میں رہتے ہیں؟ وہ کئی فیال آبانی، وہ کیسے کھیلتے ہیں؟ کئی فیاض آبانی، کیسے جاتے ہیں، کیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے والا سوال ہے کیسے وہ جدا ہوتے ہیں، کیا وہ سوتے ہیں، کیا وہ دونوں سوتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں ایک ہی لمحے میں؟ وَهَلْ يَذْهَبَانِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ مَعًا، کیا وہ جاتے ہیں اسکول کی طرف یا مدرسے کی طرف اکٹھے؟ کیا وہ بیٹھتے ہیں کلاس روم میں دو جگہوں پر، متباعدین دور کی جگہ، ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ نے جواب دینا۔
حل ہما ذکی یعنی نشیطانی، کیا وہ ذکی یعنی تثنیہ، ٹھیک ہے، دونوں ذہین ہیں، چست ہیں، کیا وہ پیچھے رہتے ہیں مدرسے سے، ٹھیک ہے. وحل یکسران فی اداء واجب، کیا وہ ضروری جو چیزیں ہیں ان کے ادا کرنے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، کیا وہ نافرمانی کرتے ہیں، کس کی، اوامر، امر کی جمع، معاملات کی یا حکموں کی یا ان کے جو آرڈرز ہوتے ہیں اساتذہ کی طرف سے، کہتے ہیں اوامر اساتذتہما، ان دونوں کے جو اساتذہ کے حکمز ہیں، ٹھیک ہے، آرڈرز ہیں، تو ان کی وہ نافرمانی کرتے ہیں. تو یہ سارے سوالات جو ہیں تو ان کے جوابات آپ کو اوپر ملیں گے، ٹھیک ہے، سبق کے اندر. نمبر 2 کہتے ہیں خاطب، تو مخاطب ہو، ٹھیک ہے، تو کلام کر زہیر اور حسان سے، وقل لہما، اور ان سے کیا کہنا ہے، کہتا ہے اے زہیر، یا زہیرو و یا حسن، اے زہیر اور اے حسان، انتما طفلان صغیرانی، تم دونوں چھوٹے بچے ہو، ننھے منے بچے ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کا جملہ آپ نے ان کو کہنا. تو بہرحال آگے اس کا رزلٹ بیان کر رہے ہیں کہ کتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں. کہتے ہیں انت تعرف الان، اب تم پہچان چکے ہو، کتنے، سب بولتے ہیں 7 کو، و 20 اور 20، تو کتنے ہو گئے، 20 اور 7 27، اور آگے 100 کتنے ہیں، کہتے ہیں 400 کلمات، 427 کلمے یہاں تک آپ نے سیکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو کچھ بھی سنتے ہیں سیکھتے ہیں ان کو ہمارے ذہنوں میں راسخ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.